وزیر اعظم کی زیر صدارت ایف بی آر کی کارکردگی پر اجلاس 34.5 ارب روپے کی ریکوری پر متعلقہ وزراء اور افسران کی پذیرائی. کہا خزانے کو فائدہ پہنچانے پر قوم آپ کی شکر گزار ہے. خرد بورڈ میں ملوث افسران کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے. اچھی کارکردگی والے افسر اور اہلکاروں کی ستائش بھی یقینی بنائی جائے. پاکستان کی تقدیر کو بدلنا ہے تو نظام میں مستقل بنیادوں پر تبدیلی ناگزیر ہے. پاکستان کے نمائندہ خصوصی افغانستان محمد صادق کا دورہ کابل. افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات. پاکستان کا افغانستان سے رابطے اور باہمی مفاد پر مبنی تعلقات کے عزم کا اعادہ. محمد صادق کی افغان وزیر تجارت نور الدین عزیزی سے بھی ملاقات ہوئی. محمد صادق نے کہا پاکستان افغانستان کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی تعلقات کا خواہاں ہے. کوئٹہ میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مسلح افراد کے خلاف مقدمہ درج. کمشنر کوئٹہ کے اعلامیے میں کہا گیا بی وائی سی نے جعفر ایکسپریس آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی لاشیں لینے کے لیے احتجاج کیا. پرتشدد مظاہرین نے پولیس پر فائرنگ پتھراؤ کیا. بی وائی سی رہنماؤں کی قیادت میں غنڈوں کی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق ہوئے. پولیس نے اہل خانہ کی درخواست پر لاشیں مظاہرین سے برآمد کی. لوگوں کو اکسانے، اسپتال، اہلکاروں پر حملے اور پرتشدد مظاہرے پر پرچہ کاٹا گیا. پنجاب خیبر پختونخوا بارڈر پر رواں ماہ کے دوران خارجی دہشت گردوں کا 7واں حملہ ناکام. ترجمان پولیس کے مطابق کوٹ مبارک کے قریب گھات لگائے دہشت گردوں نے پولیس ٹیموں پر حملہ کیا. بختر بند گاڑی کو معمولی نقصان پہنچا. جوانوں کی فوری اور بھرپور جوابی فائرنگ سے خارجی دہشت گرد پسپا ہو گئے. آئی جی پنجاب کا جوانوں کو خراج تحسین. مصطفیٰ عامر قتل کیس کا مرکزی ملزم ارمغان عدالت میں بیان سے مکر گیا. سارا ملبہ اسرائیلی ایجنسی پر ڈال دیا. کہا مصطفیٰ کی والدہ یہودی لابی کا حصہ ہے. موساد اسے پھنسا رہی ہے. پولیس پر کالا جادو کرانے کا الزام بھی لگا دیا. کہا مصطفیٰ کو براہ راست قتل نہیں کیا، اسے گاڑی میں چھوڑا تھا اور گاڑی کے اگلے حصے کو آگ لگائی تھی. اس کے نصیب میں موت لکھی تھی. انسداد دہشت گردی عدالت نے ارمغان کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. تفتیشی اداروں نے ارمغان اور شیراز کی موقع واردات سے واپسی کی سی سی ٹی وی ویڈیو حاصل کر لی. وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے. گورنر جدہ نے ایئرپورٹ پر رخصت کیا. دورہ سعودی عرب کے دوران وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی. تجارت کے فروغ، کلیدی شعبوں میں شراکت داری بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے وفد کے ساتھ عمرہ ادا کیا. روزہ رسول پر حاضری بھی دی. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات جاری. بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے نئے اہداف ملنے کا امکان. بجٹ میں ٹیکس کا ہدف 15,000 ارب سے زیادہ رکھنے کی تجویز. ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح بڑھ کر 13% تک لے جانے پر بات چیت. نان ٹیکس ریونیو کی مد میں آئندہ مالی سال 2745 ارب جمع کرنے پر تبادلہ خیال. ذرائع کا کہنا ہے گزشتہ 2 ہفتوں میں آئی ایم ایف سے مذاکرات 85% کامیاب رہے. امریکہ ویزا پالیسی کا جائزہ لے رہا ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس کانفرنس. صحافی نے پوچھا کیا سفری پابندی جاری کرنے کی آج ڈیڈ لائن ہے. ٹیمی بروس نے کہا تفصیلات نہیں بتا سکتی لیکن یہ آج نہیں ہو رہا. ہم اپنے شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں. مسئلہ حل کرنا وقت کا تقاضا ہے. ترجمان کا وائس آف امریکہ کو بند کرنے سے متعلق کہنا تھا یہ فیصلہ دھوکہ دہی اور بد انتظامی کے بارے میں ہے. کسی صحافی کو اپنے ملک میں خطرات کا سامنا ہے تو وہ سیاسی پناہ کے لیے درخواست دے سکتا ہے. غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف 10 دن باقی. حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا. مقررہ تاریخ گزر جانے کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. پاکستان کے اسرائیلی جارحیت کے خلاف سلامتی کونسل سے فیصلہ کن اقدام کا مطالبہ. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اہم اجلاس سے خطاب میں کہا عالمی برادری فلسطینیوں کی نسل کشی پر تماشائی نہ بنے. وحشیانہ جنگ کو نہ روکا گیا تو دنیا کے سامنے بدترین صورتحال ہوگی. دنیا جہنم میں تبدیل ہو جائے گی جہاں صرف تصادم اور تباہی کا راج ہوگا. اسرائیل نے غزہ میں جاری نسل کشی کو مغربی کنارے تک پھیلا دیا. اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث غزہ کی 90% سے زائد آبادی غذائی قلت کا شکار ہے.
غزہ میں خون ریزی نہ رک سکی۔ اسرائیلی فورسز نے 48 گھنٹوں میں مزید 130 فلسطینی شہید کر دیے، سینکڑوں زخمی ہیں۔ 5 روز سے جاری صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری سے 634 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، ان میں بیشتر بچے اور خواتین ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں موجود کینسر کا واحد اسپتال بھی تباہ کر دیا۔ غزہ کی وزارت صحت نے کینسر اسپتال پر حملے کو گھناؤنا جرم قرار دیا۔ ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے اسپتال پر حملہ غزہ والوں سے طبی سہولتیں چھیننے کے برابر ہے۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدہ ختم کر کے 18 مارچ سے غزہ پر حملے دوبارہ شروع کر دیے۔ زمین سے محبت کا 1 گھنٹہ، پاکستان میں ارتھ ٹاور جاری، 8:30 سے 9:30 بجے تک غیر ضروری لائٹیں بند، اہم عمارتوں کی روشنیاں بجھا کر ارتھ ٹاور منایا گیا۔ وزیر اعظم نے ماحولیاتی تحفظ کے لیے ارتھ ٹاور کی علامتی مشق کا حصہ بننے کی اپیل کی، کہا سوات کے پہاڑوں سے گوادر کے ساحلوں تک سب پاکستانی متحد ہو جائیں، ماحولیاتی تحفظ اور اپنی دنیا کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں۔ صدر مملکت نے کہا کہ محفوظ مستقبل کے لیے ایندھن کی بچت اور قابل تجدید توانائی کا فروغ ضروری ہے۔ ارتھ ٹاور کا آغاز آسٹریلیا سے ہوا، سڈنی کے ہاربر برج اور آپرا ہاؤس سمیت اہم مقامات پر لائٹیں 1 گھنٹے کے لیے بند کر دی گئیں۔ دیگر ملکوں کے لوگ بھی آج غیر ضروری لائٹیں بند کر کے ارتھ ٹاور میں حصہ لے رہے ہیں۔ سندھ کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کا کھل کر اعلان۔ واٹر ڈے پر پیغام میں کہا سندھ کی زرخیز زمین کے لیے پانی دستیاب نہیں، نئی نہریں کیسے بنائی جا رہی ہیں۔ سندھ میں پانی کی شدید قلت سے زراعت اور معیشت کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ دریائے سندھ کے بہاؤ میں کمی سے لاکھوں لوگوں کا روزگار داؤ پر ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی اور پانی کی غیر منصفانہ تقسیم نے دریائے سندھ کا وجود خطرے میں ڈال دیا۔ دریائے سندھ کی خشک لہریں زندگی اور زراعت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ میں ایم پاکس کا پہلا تصدیق شدہ کیس سامنے آ گیا، 29 سالہ مریض کے ٹیسٹ کے نتائج مثبت آ گئے۔ شاہ لطیف ٹاؤن سے تعلق رکھنے والا مریض جناح اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج ہے۔ متاثرہ شخص کے نمونے ڈاؤ یونیورسٹی لیبارٹری سے ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے تھے۔ محکمہ صحت نے بتایا کہ مریض کی اہلیہ کا سفری پس منظر بیرون ملک کا ہے۔ پہلے اہلیہ میں ایم پاکس کے علامات ظاہر ہوئی، بعد میں مریض متاثر ہوا۔ اسپتال میں جانے سے کیوں روکا؟ کراچی میں شہریوں کا گارڈ پر تشدد، پولیس نے گارڈ سمیت سب کو گلشن تھانے منتقل کر دیا۔ واقعہ سفاری پارک کے قریب پیش آیا، خاتون ایمرجنسی وارڈ میں زیر علاج ہے۔ اہل خانہ زیادہ تعداد میں اندر جانا چاہتے تھے، گارڈ نے روکا تو جھگڑا شروع کر دیا، کئی افراد نے مل کر گارڈ کو مارا۔ پولیس کا کہنا ہے فریقین میں صلح کرائی جائے گی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں خسرہ کے مریض بچوں کی تعداد میں اضافہ، 1 جنوری سے 18 مارچ تک صوبے میں 1100 سے زیادہ بچے خسرہ سے متاثر ہوئے۔ محکمہ صحت سندھ نے بتایا خسرہ میں مبتلا ہو کر 17 بچے انتقال کر گئے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ویکسین نہ لگانے سے بچے خسرہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کراچی ملیر چمن کالونی میں مبینہ غلط انجیکشن سے 15 سال کی لڑکی جاں بحق، اہل خانہ کے مطابق لڑکی کو طبیعت ناساز ہونے پر نجی کلینک لے کر گئے، انجیکشن لگوا کر گھر واپس آئے، تھوڑی دیر بعد لڑکی انتقال کر گئی۔ اہل خانہ نے لڑکی کی موت کو ڈاکٹر کی غفلت کا نتیجہ قرار دے دیا، تحقیقات کا مطالبہ۔ یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ آج عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ کراچی سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں مجالس اور جلوس کا اہتمام۔ کراچی میں صدر کی 3 دکانوں میں تالے کاٹ کر چوری، چور 50 لاکھ کا سامان لے اڑے، دکانداروں کا دعویٰ پولیس نے دکانیں سیل کرنے کے لیے مارکیٹ بند کرا دی تھی۔ سیکیورٹی انتظامات کے باوجود چوری پر دکاندار پریشان، پولیس کا کہنا ہے 50 لاکھ کی چوری کے شواہد نہیں ملے۔ پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار پی ٹی آئی رہنما فوزیہ صدیقی کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ عدالت کا ایف آئی اے کو تفتیش مکمل کر کے آئندہ سماعت پر چالان پیش کرنے کا حکم۔ فوزیہ صدیقی کو سٹی کورٹ کراچی میں پیش کیا گیا۔ حکومتی شخصیات کی اے آئی تصاویر اور ویڈیوز بنانے میں ملوث ملزم غلام نبی صادق آباد سے گرفتار، پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر خصوصی طلباء کو عید سے پہلے تحفے دینے کا منصوبہ، 40,000 بچوں کو تحفے دیے جائیں گے۔
مریم نواز کہتی ہیں پنجاب بھر میں نئے اور منفرد پروجیکٹ لا رہے ہیں، خصوصی بچوں کو عید گفٹ دے کر خوشیوں میں شریک کرنا چاہتے ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ نے عید الفطر پر ٹرانسپورٹ افسروں کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں چھٹیاں منسوخ کرنے کا مقصد اضافی کرائے کی وصولی سے روکنا ہے۔ عوام کی سہولت کے لیے صوبے میں ٹرانسپورٹ افسران اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ عید نزدیک، پشاوری چپلوں کی دکانوں میں رش، نوروزی، چار سدہ اور زرداری ڈیزائن کی ڈیمانڈ۔ خریدار کہتے ہیں عید کے جوڑے کے ساتھ پشاوری چپل کا ہی جوڑ بنتا ہے۔ دکانداروں کی بقول پشاور چپل خوبصورت اور پائیدار، جیب پر آج کا شہر آج کے افطار میں تھا لیاری کا جنگلی فالودہ۔ افطار سے پہلے لوگوں کی لمبی قطار، 1 گھنٹے کے اندر 6 من دودھ کا فالودہ ختم ہو جاتا ہے۔ شہر کے دوسرے کنارے سے بھی لوگ آتے ہیں، پورے خاندان کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ اجزا سے تیار جنگلی فالودہ صرف 22 رمضان کی سوغات۔ میرے محبوب پاکستان، میری جان پاکستان، آئیے اس پیار نے یوم پاکستان کی مناسبت سے ملی نغمہ جاری کر دیا۔ ملی نغمے کا خصوصی پیغام ایک دل، ایک جان، ایک پاکستان ہے۔ چین کی جانب سے اسلام آباد کے لیے کارگو پروازوں کا آغاز۔ ارومچی سے ایس ایف کی پہلی کارگو پرواز 25 ٹن سامان لے کر اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچی۔ ہفتہ وار 2 کارگو پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ ملے گا۔ افریقی ملک نائجر میں مسجد پر حملے میں 44 نمازی شہید۔ حملہ آوروں نے علاقے میں دکانوں اور گھروں کو جلا دیا۔ نائجر حکومت کا 3 روز کے سوگ کا اعلان۔ پاکستان انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔ چیمپئن شپ 6 سے 10 اپریل تک کراچی میں ہوگی۔ پاکستان اسکواش فیڈریشن کے نائب صدر عدنان اسد نے بتایا کہ چیمپئن شپ میں 32 ملکوں کے کھلاڑی حصہ لیں گے۔ پاکستان کے نور زمان اور حمزہ خان نمائندگی کریں گے۔ پہلی بار انڈر 23 ورلڈ چیمپئن شپ کا آغاز پاکستان سے ہو رہا ہے۔ اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان نے کہا کہ عالمی ایونٹ کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ پی سی بی کا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام لانے کا اعلان۔ اسکول کالج کی سطح سے طلباء کو آگے لایا جائے گا۔ رجسٹریشن آئندہ ماہ شروع ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی کے مشیر عامر میر کہتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ماہرین ان بچوں کو ٹریننگ دیں گے۔ سی او او سمیر احمد نے کہا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تمام وسائل چیئرمین پی سی بی دیں گے۔ ٹورنامنٹ ستمبر سے نومبر تک کھیلا جائے گا۔ نئے آنے والے تمام کھلاڑی ملکی کرکٹ میں کردار ادا کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کے دوران میں دبئی موجود تھا۔ پوڈیم پر نہ بلانے پر آئی سی سی کی بدنظمی نظر آتی ہے۔ سی او او پی سی بی سمیر احمد کہتے ہیں کہ معاملے پر آئی سی سی کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں آیا۔ سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا T20 کل کھیلا جائے گا۔ سیریز میں گرین شرٹس کی شاندار واپسی۔ تیسرے میچ میں نوجوان ٹیم نے کیویز کو 9 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کیا۔ اوپنر حسن نواز نے 44 گیندوں پر سنچری بنائی۔ 5 میچوں کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-1 کی برتری حاصل۔ بہت تنقید کر لی، اب تھوڑا صبر رکھیں اور ٹیم کو سپورٹ کریں۔ سابق کپتان وسیم اکرم کہتے ہیں کہ لڑکوں میں ٹیلنٹ ہے، آگے بھی پرفارم کریں گے۔ بڑے عرصے بعد ٹیم کی طرف سے ایسی بیٹنگ دیکھنے کو ملی، اسی انداز سے کھیلنے کی ہم سب بات کر رہے تھے۔ پی ایس ایل 10 کی چمچماتی ٹرافی کی ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم میں رونمائی۔ خواتین کرکٹرز شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی، سیلفیاں بنائیں۔ ٹینس سٹار اسام الحق نے آئی ٹی ایف ماسٹرز ورلڈ چیمپئن شپ کے مکس ڈبلز ایونٹ میں بھی گولڈ میڈل جیت لیا۔ اسام اور فرانسیسی خاتون کھلاڑی نے جرمن جوڑی کو زیر کیا۔ کامیابی کا اسکور 7-5 اور 6-3 رہا۔ اسام مینس ڈبلز میں عقیل خان کے ساتھ بھی گولڈ میڈل جیت کر تاریخ بنا چکے ہیں۔ اور موسیقی کا تڑکا، ناچتے گاتے خوشی مناتے لوگ۔ شام میں جشن نوروز بھرپور انداز میں منایا گیا۔ دلکش ملبوسات میں خواتین کے رقص نے خوب رنگ جمایا۔